پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایمان والا دوسرے ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے ایک مضبوط عمارت، اور عمارت کی جتنے اینٹیں ہیں یہ ایسی ہیں جیسے مسلمانوں کے افراد، جب یہ آپس میں باہم جڑی ہوتی ہیں تو ایک قلعہ بن جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا باعث ہیں۔ اسلامی برادری، اس کے افراد باہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے اور ایک دوسرے کے لیے طاقت کا باعث ہیں، اور پھر ایک طاقت بن جاتی ہے، ایک محفوظ قلعہ بن جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال سے سمجھایا ثم شبک بین اصابعہ، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالی، فرمایا اس کا وجود ایک ہو گیا، ایک طاقت بن گئی۔ جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں موجود تھے تو اس امت کے افراد، اسلامی برادری کے یہ سارے افراد آپ کے دستے بازو تھے، دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، دین کے لیے قربانیاں، دین کی حفاظت، یہ سب دستے بازو تھے۔ لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ پوری برادری نے آپ کی نیابت میں یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، قیامت تک اس ذمہ داری اس امت نے ادا کرنی ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ جیسے آج ہے، جب یہ برادری آپس میں انتشار کا شکار ہوگی، بہم دستے گریبان ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو اس امانت کو کس طرح ادا کرے گی؟ اس لیے کہ اس بڑی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی، آپس کا اتفاق، باہمی اتحاد تو ضروری ہے۔ تو ذمہ داری کو تو کیا پورا کرتے، آج خود اس کا اپنا وجود خطرے میں آ گیا۔ اس لیے کہ جب عمارت کی اینٹیں بکھر جاتی ہیں پھر اور چھوٹی ہو جاتی ہیں، پھر اور چھوٹی ہو جاتی ہیں، پھر اور چھوٹی ہو جاتی ہیں، خطرہ ہوتا ہے کہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ اسلامی برادری بھی نہ جانے کتنی تقسیموں کا شکار ہے، اور ہر تقسیم ایک دوسرے سے نفرت، اور ہر گروہ ایک دوسرے سے بام دستے گریبان، اس کا وجود خطرے میں۔ اس برادری کی بھی حقوق ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے المؤمن للمؤمن المؤمنون کرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اس پوری امت کے افراد ایک جسم کی مانند ہیں، اور اس کے تمام افراد جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، جسم کے اعضاء کی طرح۔ اس امت کے تمام افراد جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، اور ظاہر ہے آنکھ کو تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی، سر کو تکلیف ہوگی پورے جسم کو تکلیف ہوگی۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس برادری کی کسی فرد کو دنیا کے کسی خطے میں تکلیف ہو تو یہ مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتے، لیکن کیسی بے حسی ہے یہ امت، کیسی بے جان ہو گئی، کوئی احساس نہیں رہا۔ وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، یہ اس ملک کی بات ہے، یہ اس صوبے کی بات ہے، یہ اس زبان والوں کی بات ہے،
یہ تو اس علاقے کی بات ہے. یہ بے حسی کیوں آئی؟ وہ ایمان کی روح ہی نہ رہی. فالج گر جائے نا، فالج، تو جسم کے اس حصے میں جان نہیں رہتی، تو وہ حصہ دوسرے جسم کے حصے کی تکلیف محسوس نہیں کرتا. جان جو نہیں ہے، جسم کے جس حصے میں فالج گر جائے وہ بے جان ہو جاتا ہے. وہ جسم کے دوسرے حصے کی تکلیف محسوس نہیں کرتا، جان نہیں. جب اس امت کے افراد پر نفس پرستی، شہوت پرستی، دنیا پرستی کا فالج گر جائے نا، اس کی ایمان اور دینداری پر فالج گر جائے دنیا پرستی کا، شہوت پرستی کا، تو پھر یہ اپنے بھائیوں کا درد محسوس نہیں کرتا. بس اوقات دشمن طاقتور ہوتا ہے یا اس کا بھائی اس کی پہنچ سے بہت دور ہوتا ہے، لیکن ہو تو بھائی نا. تو اگر آدمی اپنے ہاتھ سے مدد نہیں کر سکتا تو بتائیے کیا دل میں بھی درد محسوس نہیں کرتا؟ دل میں بھی تکلیف محسوس نہیں کرتا؟ کیا بے حس ہوتا ہے؟ یہ بے حسی تو وہیں ہوتی ہے جہاں رشتہ نہ رہتا، جہاں اس مقدس رشتے میں طاقت نہیں رہتی. اب تو پتہ نہیں زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر تو کتنی برادریوں کا لحاظ ہے، اسلامی برادری کا لحاظ نہیں ہے.